بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توہین رسالت کا مرتکب کافر اور اس کی سزا قتل ہے۔ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت پر کیچڑ اچالنے والوں کو قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم، اجماع امت اور قیاس صحیح کی روح سے کافر قرار دیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے اور استہزاء کرنے والوں کی سزا قتل طے پائی ہے۔ چنانچہ آئیے ان تمام دلائل پر باری باری سرسری سی نظر ڈالتے جائے، کیونکہ دور حاضر کے بعض بقلم خود روشن خیال و اعتدال پسند لوگ شاتم و گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سزا کو غلو و تشدد باور کروانے پر تلے ہوئے ہیں۔ لہذا جب مذکورہ دلائل آپ کے سامنے آ جائیں گے تو ان لوگوں کی باتوں کا آپ خود بھی وزن کر سکیں گے۔ شاتم و گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر قرآن کریم کی نظر میں۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات شاتم و گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر و ارتداد پر دلالت کرتے ہیں، جن میں سے چند مقامات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کے کافر و مرتد ہونے کی پہلی دلیل سورہ توبہ کی آیات ہے، جن میں ارشاد باری تعالی ہے: وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ بِالصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرح رسیاں تڑاتے ہوئے بھاگ جائے۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہے کہ تقسیم صدقات میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ حصہ مل جائے تو خوش رہے، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جٹ خفا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم غنائم و صدقات میں لمز و طعن اور عیب جوئی و نکتہ چینی کرنے اور نبی کو غیر منصب باور کروانے والے شخص کو بھی مسلمانوں کی جماعت سے خارج قرار دیا ہے، جیسا کہ پہلے قسمیں کھانے والے منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لوگوں سے خارج قرار دیا ہے۔ لمز و طعن والی یہ آیات اگرچہ بعض خاص لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ بنی تمیم کے ایک شخص ذو الخویسرہ نے کہا: یا رسول اللہ اعدل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کرے۔ اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَيَلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، افسوس ہے تجھ پر، اگر میں نے بھی انصاف نہ کیا تو پھر اور کون انصاف کرے گا؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ، اگر میں نے انصاف نہ کیا تو میں خائب و خاسر اور نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے کہ میں اس گستاخ کی گردن اڑا دوں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جانے دو۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جماعت کی نشانیاں بتائی کہ اس کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے۔ نمبر 1، تم اپنی نماز ان کی نماز کے سامنے حقیر و معمولی سمجھو گے۔ نمبر 2، تم اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر و معمولی محسوس کرو گے۔ نمبر 3، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر وہ ان کی ہنسلیوں گلے سے نیچے نہیں اترے گا، بس وہ حلق تک ہی رہے گا۔ اور آخر میں فرمایا:
یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل ثمود، اگر میں نے ان کو پا لیا تو میں انہیں قوم ثمود کی طرح قتل کروں گا۔ نمبر 2، قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام سورہ توبہ میں ارشاد الہی ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کان کا کچا ہے۔ ان سے کہہ دے کہ وہ کان کا کچا ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ اور اسی سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ اس آیات میں وارد الفاظ یحادد اللہ و رسولہ بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محاد و دشمن ہے، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محاد و محارب اور اذیت رسا کافر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے یہ سزا طے پائی ہے۔ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ نمبر 3، شاتم رسول اور گستاخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر کی تیسری دلیل سورہ توبہ ہی کی آیات ہے جن میں ارشاد الہی ہے يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دے کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا، اور اگر آپ ان سے اس بارے میں دریافت کریں تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہیے کیا تم اللہ اور اس کی آیاتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دے تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اس بات پر صریح نص ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء و مذاق اڑانا کفر ہے، اور سب و شتم تو مذاق اڑانے سے بھی بدترین فعل ہے، لہذا سنجیدگی سے ہو یا از راہ مزاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور ناموس رسالت پر انگلی اٹھانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ غرض یہ آیات نازل تو بعض خاص لوگوں کے بارے میں ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن اور شان رسالت میں گستاخی کرے گا وہی اس آیات کا مصداق ٹھہرے گا، جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے۔ نمبر 4، سب و شتم اور استہزاء و مذاق یا کسی بھی انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں، مقام نبوت پر انگلی اٹھانے والوں اور توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کے کفر کی چوتھی دلیل سورہ الاحزاب کی آیات ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو ان نے نہ کیا ہو ایذا دے تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت سے اور اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اذیت سے ملا کر بیان فرمایا ہے۔ اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے اس نے گویا اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی وہ کافر حلال الدم ہے۔ دوسرے یہ کہ ناموس رسالت پر حرف گیری کرنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی لعنت اور ذلت ناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، جو ایسے شخص کے کفر کی واضح دلیل ہے، کیونکہ ذلت ناک عذاب قرآن کریم میں صرف کفار کے لیے ہی آیا ہے۔ یہی سزا ان لوگوں کے لیے بھی ذکر کی گئی ہے جو واقع افق کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائے، کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طعن و عیب اور اذیت کا باعث ہے۔ چنانچہ سورہ النور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ البتہ عام مومن عورتوں پر تہمت اور وعید و سزا کا ذکر سورہ نور ہی میں ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگائے اور اس پر 4 گواہ نہ لائے تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بدکردار ہے۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی حالت سنوار لے تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن پر تہمت لگانے والے کے لیے توبہ کا ذکر نہیں ہے، جبکہ عام مومنات پر بہتان تراشی کرنے والے کے لیے توبہ کا ذکر آیا ہے، اور یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی و گستاخی، ناموس رسالت پر کیچڑ اچالنے اور کوئی اہانت آمیز انداز اختیار کرنے والے کے کفر و ارتداد کی 5ویں دلیل سورہ النور کی آیات ہے، جس میں ارشاد الہی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں۔ جو لوگ ان پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ اس آیات میں وارد لفظ فتنۃ کی تفسیر کفر و ارتداد سے بھی کی گئی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے قرآن کریم کے ان 5 مقامات کے علاوہ بھی 3 مقامات و آیات جملہ 8 مقامات سے توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کے کفر پر استدلال اور وجہ و طریقہ استدلال ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل کے لیے ان کی معروف کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صفحہ 21 تا 60 دیکھی جا سکتی ہے۔